بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر دولت، رزق، شہرت کو کھینچ لاتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے رات کو یہ ذکر پڑھا وہ مالدار ہو گیا انشاءاللہ۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد میں ہی گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر اسے کہا، دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ تو خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جانے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بہتر سمجھانے کی کوشش کی، مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے، اللہ کے بندے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی ہم بات کریں اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر بھی مسجد میں ہی قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے۔ بعض مسافر جو ہیں کہیں کہیں دن مساجد میں قیام کرتے، اور اہل محلہ یا آس پاس رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام و طعام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا، بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اس جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ہی ایک تندور تھا۔ تندور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تندور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور پر بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں ہے تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے، آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائی کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تندور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو ناظرین، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی نان بھائی تھا، مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو،
میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر و اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے۔ غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ تو مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو نان بھائی نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ تو اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہاری گھر بھجوا دیا ہے۔ اوپر جس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ سبحان اللہ! ابو عبداللہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واسق بلا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئیں۔ تو جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کہیں لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقویٰ اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ بات ذکر و اذکار اور اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے، وہ اس کے گھر پوری رات ایک رات جو ہے بسر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ استغفار کو چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی دولت، عزت، شہرت سے نوازیں گے۔ ذکر جو بھی ہو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھتے ہی، دین میں یا چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔